افغانستان سے پنگا نہیں لینا. رشیا کی میرا خیال ہے کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اگر ہوتی یا فٹ بال کی ٹیم بھی ہوتی, رشیا جب بھی افغانستان سے لڑواتا ہمیشہ رشیا جیتتا. رشیا نے غلطی یہ کی کہ اپنی سرخ فوج بھیج دی جو امریکہ کی ٹکر کی تھی. اس نے کہا افغانستان کے میدان میں بم کھیلیں گے ہم. آئی بات سمجھنے؟ اس میں پٹ کے واپس گیا کہ نہیں گیا؟ تو افغانوں کے لیے فخر کرنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کرکٹ میں جیتے, ہم وہ یہ فخر کریں بھائی ہم نے رشیا کو شکست دی ہے, 16 لاکھ انسان کٹوا دیے, مگر روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. یہ ہے عزت دار لوگوں کی نظر میں عزت. باقی ظاہر ہے جنہوں نے اپنی پرفارمنس کو جنگوں میں لگایا ہو وہ کرکٹ میں تو ہاریں گے, یہ ہارنا ان کی خوبی ہے. وہ فٹ بال میں بھی ہاریں گے, وہ کرکٹ میں بھی ہاریں گے, وہ والی بال میں بھی ہاریں گے, اس لیے کہ وہ سروں سے کھیلنا سیکھے ہیں. نہیں آ رہی بات, وہ سپر پاور سے کھیلنا سیکھے ہیں بھائی. آپ ان سے پھٹا کر کے دیکھو. آئی بات بولے تم بھی کلاشن کوفے لے کر آؤ میدان میں, ہم بھی لے کر آئیں گے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو اس چیلنج کو دنیا قبول کرے گی نہیں. امریکہ نے کیا ہوا ہے, پریشان ہے کہ کیا کروں میں, کیسے نکلوں یہاں سے, کیا معاہدہ کروں. ہم تو چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو جائے, کوئی معاہدہ ہو جائے. ہم تو امریکہ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ, ہم تو امریکہ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں. امریکہ بھی جاتے ہیں نا بیانات میرے, تو یہ ایسا نہ ہو امریکہ یہ سمجھے کہ میں امریکہ کے خلاف بیان کر رہا ہوں. ترس آتا ہے, اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کھانے کو روٹی نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اور آپ 20 سال سے اس ملک میں گھاس کھانے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو بھائی نکلو, دوسروں کو بھی امن ملے گا, آپ کو بھی امن ملے گا. آپ سپر پاور ہو, آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ کوئی دوسرے کام کرو جا کے. آپ اپنا سپر پاور ہونا ضائع کر رہے ہو. سوالیہ نشان بن گیا لوگوں کے, بھائی تم کیا کر رہے ہو, 20 سال میں تم کچھ نہیں کر سکے. تو اب نکلو, چاہے پتلی گلی سے نکلو, چوڑی گلی سے نکلو, لیکن اب جاؤ, ان کو بھی سکون لینے دو اور خود بھی کیا کرو. یہ نہیں حل ہونے والا مسئلہ افغانستان کا. کسی کے باپ, کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو افغانستان کا مسئلہ طاقت کے زور سے حل کر کے دکھا دے. یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. جب ہندوستان میں مسلمانوں پہ آفت آتی تھی نا کوئی, تو ادھر سے پٹھانوں کو بلوایا جاتا تھا. یہ سارے ٹیپو سلطان, محمود غزنوی, یہ کون تھے؟ سارے افغانی تھے نا. یہ سارے آتے تھے اور ایسی کی تیسی کر کے چلے جاتے. تو علمی کارنامہ, علمی جو کام ہے وہ ہندوستان کے علماء کے زیادہ ہیں, لیکن میدان جنگ میں جو کردار ہے وہ افغانوں کا زیادہ رہا ہے ہمیشہ. دونوں سے مل کے دین پھیلا ہے. تو امریکہ کی محبت میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی امریکہ سے کو چاہیے کہ یہاں سے کیا کرے, نکل جائے, ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو وہ تو لڑ رہے ہیں, لڑتے 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 وہ تو لڑتے ہی جا رہے ہیں. ان کے تو ویژن ہی یہی ہے آخرت. ایسا ویژن ہے, دیکھو امریکہ کے کمانڈر کا بیان آیا تھا کہ ہم یہ جنگ افغانوں سے جیت نہیں سکتے. اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ہم ٹائم باؤنڈ ہیں. بھائی جب بھی کوئی جنگ چھیڑی جاتی ہے تو اس میں ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم کے اندر اندر ہم نے ہدف حاصل کر لینا ہے. ایسا تھوڑی کہ لامتناہی جنگ لڑتے ہی رہیں, کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا بس لڑتے چلے جاؤ, ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا نا. انہوں نے کہا یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا, ان کے پاس ٹائم بہت ہے, کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں تو جتنے چلے جائیں, جتنے زیادہ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آج نہیں جاتے کل چلے جائیں, کل نہیں تو 50 سال بعد چلے جائیں, ہم نہیں جا سکے تو ہماری نسلیں چلی جائیں. تو جب ان کا ویژن کوئی ٹائم ہے ہی نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اتنے عرصے میں امریکہ کو یہاں سے نکالنا ہے, 10 سال میں یا 15 سال میں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, 10 سال میں نکلے, 20 میں نکلے, 30 میں نکلے, 40 میں, ہماری بلا سے ہم لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا ایسی قوم سے کیسے لڑو جس کے پاس لڑنے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہو, اور ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, کیونکہ اور بھی غم ہے نا زمانے میں محبت کے سوا. یہ امریکہ خود شعر پڑھتا ہے, اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا.